الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو كما قالت عليها الرحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام اور رسولوں کی جماعت پر، بالخصوص رسول عربی رحمت للعالمین، کوکب روز محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مشرف اسلام بنایا۔ اسلام کے بعد اللہ رب العالمین کے عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت یا یہ کہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو منہج سلف پر گامزن کر دے، اس وجہ سے کہ کل قیامت کے دن سلف کا فہم، سلف کی سمجھ اور اسی طرح سلف کا راستہ، سلف کا منہج ہی ہم سبوں کو نجات دلا سکتا ہے۔ بصورت دیگر ہمارا شمار بھی ان فرقہ ضالہ میں سے ہوگا، ان گمراہ فرقوں میں سے ہوگا جن کے جہنمی ہونے کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر دی ہے۔ لہذا سلف کا منہج ہی کل قیامت کے دن نجات دلائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سلف کے منہج پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے، میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر فرمائی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر متعدد مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویرودھ کرتے ہیں ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے اسی راستے کی طرف موڑ دیں گے اور کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں گے، اور جہنم سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کہہ دینا کافی تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم اسی راستے کی طرف موڑ دیں گے اور کل قیامت کے دن جہنم میں تمہارا ٹھکانہ بنائیں گے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بات کہی، وہیں پر کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کے علاوہ، سلف کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلو گے ہم اسی طرف تمہارا رخ موڑ دیں گے اور کل قیامت کے دن جہنم میں تمہارا ٹھکانہ بنائیں گے، اور جہنم سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس ٹکڑے کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اس ٹکڑے کا اضافہ کیا یہ بتلانے کے لیے کہ سلف کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کتنی زیادہ ہونی چاہیے، سلف کی قدر و منزلت ہماری زندگیوں میں کتنی زیادہ ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ سلف کا منہج ہی کل قیامت کے دن نجات دلائے گا۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ جو لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئیں گے کل قیامت کے دن یہی لوگ نجات پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا واضح نص ہے ہمارے لیے کہ کل قیامت کے دن کون لوگ نجات پائیں گے، جو لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئیں گے، سلف کی طرح ایمان لے آئیں گے، کل قیامت کے دن یہی لوگ نجات دلائیں گے۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے، یہ آیت کریمہ ہم سبوں کو اس بات کی خبر دیتی ہے کہ کل قیامت کے دن سلف کا راستہ ہی نجات پانے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حدیث الافتراق کے اندر بیان فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ کہ میری امت قرب قیامت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے فرقے، سارے کے سارے طبقے، سارے کے سارے گروہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابی رسول نے پوچھا قیل من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کامیابی کی بات کی کہ ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت کامیاب ہو جائے گی۔ سوال کیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو طبقہ کل قیامت کے دن نجات پائے گا، جو جماعت کل قیامت کے دن کامیابی سے ہمکنار ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے یا یہ کہ وہ طبقہ ہوگا جو میرے راستے پر گامزن ہوگا اور اس راستے کو تھاما ہوا ہوگا جس راستے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دینا کافی تھا کہ میرا راستہ کل قیامت کے دن نجات دلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہ کرتے ہوئے لفظ اصحاب کا اضافہ کیا، صحابہ کرام کا ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کتنی ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کا راستہ کل قیامت کے دن نجات دلائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں اگر ان راستوں پر کوئی چلے گا اس کا بھی شمار ان فرقہ ضالہ میں سے ہوگا جن کے جہنم میں ہونے کی گواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دی ہے۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں، جب بھی لفظ سلف بولا جائے، جب بھی آپ سنیں کسی کو یہ کہتے ہوئے سلف، اس سے مراد کون سی ہستیاں ہوں گی؟ سب سے پہلے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے، اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر گامزن رہے۔ جب میں سلف کا لفظ بولوں یا آپ کہیں بھی سنیں، سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت مراد ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو الوداعی نصیحت فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کا وقت آ جاتا ہے، حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا۔ حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سننے سے ہمارے دل جھنجھوڑ اٹھے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے یہ الوداعی نصیحت آپ فرما رہے ہیں، لہذا ایسے موقع پر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں وصیت کر دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ۔ ایسے نازک حالات میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وصیت کی اللہ رب العالمین
کے تقوی کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر بھی اسی شے کی وضاحت فرمائی تھی کہ اے لوگوں، ابن آدم کے صلب سے، یا یہ کہ ابن آدم کو ہم نے پیدا کیا، اور جتنے لوگ قیامت کی صبح تک پیدا ہوں گے سارے لوگوں کا خالق رب العالمین ہے۔ سارے لوگوں کو، ساری انسانیت کو ہم نے ہی پیدا کیا، اور مختلف جماعتوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف امتوں میں ہم نے بانٹ دیا، اور یہ بٹوارا صرف اس بنیاد پر ہے کہ تاکہ دنیاوی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کی شناخت کر سکیں، لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں کہ فلاں انسان کس قبیلے کا ہے، فلاں انسان کس خاندان کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایسا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں نے ایک معیار بنا لیا ہو کہ فلاں قبیلے والا ہمارے نزدیک بہت اچھا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، اللہ نے معیار بنایا تقوی کو، اور اسی کی وصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی وصیت کے موقع پر کی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک تم میں سب سے معزز انسان، سب سے برتر انسان وہ ہوگا جو تقوی میں سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہوگا۔ اور اسی کی وصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الوداعی نصیحت میں فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا فانه من يعش منکم فسيرى اختلافا كثيرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اگر کوئی امیر وقت ہے، اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ تمہارا امیر وقت کوئی حبشی غلام بن جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، چاہے وہ حبشی غلام بھی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی اس کی اطاعت تم پر لازم ہوگی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے، ان اختلافات سے بچنے کا حل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پیارے نبی نے فرمایا اختلافات میں واقع ہونے سے بچنا چاہتے ہو، میری سنت کو لازم پکڑ لو، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ یہی محل استدلال ہے، سلف کا منہج کل قیامت کے دن نجات دلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کافی تھا میری سنت کو لازم پکڑ لو، کل قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور خلفاء راشدین کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے چوٹی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، عمر بن خطاب تھے، عثمان غنی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو سارے صحابہ میں ایک معیار رکھتے ہیں، ایک اونچا مقام رکھتے ہیں۔ کہنا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظ سنت پر اکتفا نہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو تمام لوگوں کے لیے، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے لیے اسوہ بناتے ہوئے کہا اختلافات میں واقع ہونے سے بچنا چاہتے ہو میری سنت کو لازم پکڑ لو، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ یہ مقدمہ تھا، یہ سمجھانے کے لیے، یہ تمہید تھی، یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی بھی کوئی بھی آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جب ہم نے اس بات کو جان لیا سلف کا راستہ کل قیامت کے دن نجات دلائے گا، سلف کی طرح ایمان لے آؤ گے، صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ گے، اور وہی ایمان مطلوب ہے، تبھی کل قیامت کے دن ایک انسان نجات پا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب بھی قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، کوئی آیت کریمہ ہمارے سامنے آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے، ہم خود سے اس کا مفہوم اخذ کرنے کی بجائے اسے لوٹا دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف۔ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ سے، اس حدیث مبارکہ سے کیا سمجھا ہے، اس وجہ سے کہ ان کا سمجھ بھی کل قیامت کے دن ہمیں نجات دلائے گا۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور سمجھ پر ہم نے عمل کیا، ہمارا بھی شمار ان فرقہ ضالہ میں سے ہوگا جن کے جہنم میں ہونے کی گواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر دی۔ ابھی آپ دیکھیں گے میں نے مثال میں اس مثال کا انتخاب کیا کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اللہ رب العالمین اپنے فضل و توفیق سے ہمیں رمضان کا مہینہ عنایت فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔
میں نے مثال میں رمضان ہی کی ایک مثال کا انتخاب کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے، چونکہ رمضان کی مناسبت بھی قریب ہے اور چونکہ میرا ایک موضوع طویل خطبوں میں بدعت کے تعلق سے چل رہا تھا، اس وجہ سے اس مثال کا انتخاب کیا گیا اور رمضان کی آمد کی بھی مناسبت ہے، اسی وجہ سے اس مثال کا انتخاب کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے رمضان کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی۔ تیسرے دن یا چوتھے دن رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے ہیں، اس کے بعد صبح ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی خشیت ان تفرض علیکم، کہ میں تیسری رات کو، چونکہ روایتوں میں اختلاف ہے، صحابی رسول کو یاد نہیں تھا یا صحابہ کرام کو یاد نہیں تھا وہ تیسری رات تھی یا چوتھی رات تھی، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی فرمایا، وجہ بھی بتلا دی کہ میں تیسری رات کو یا یہ کہ چوتھی رات کو تمہارے پاس نہیں آیا تراویح کی نماز کو پڑھانے کے لیے، اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا، میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح کی نماز یہ جماعت کے ساتھ تم پر فرض کر دی جائے۔ اور تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جب بھی لفظ تراویح بولا جاتا ہے عموماً رمضان کے مہینے کی یاد آتی ہے، اس وجہ سے کہ اہل علم نے تراویح کی نماز کو اسی سے جوڑ دیا ہے اور بقیہ جو رات کی نمازیں ہوتی ہیں اسے قیام اللیل کا نام دیا، تہجد کا نام دیا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ سارے ایک ہی شے کا نام ہے، چاہے اسے آپ تراویح کی نماز کہہ لیں، تہجد کی نماز کہہ لیں یا یہ کہ قیام اللیل کہہ لیں۔ الغرض یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمارے سامنے آیا، ہم نے تمہید میں متعدد آیات کے ذریعے، متعدد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وعدے کیا سلف کا راستہ کل قیامت کے دن نجات دلائے گا۔ ایسی صورت میں کسی بھی آیت سے سلف نے کیا سمجھا ہمارے لیے وہ معیار ہونا چاہیے، احادیث رسول سے سلف نے کیا سمجھا ہمارے لیے وہ معیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث آئی، ہم خود سے اس کا معنی طے کرنے کی بجائے صحابہ کرام کی زندگیوں میں لوٹا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس حدیث سے کیا سمجھا؟ ابھی رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ دعویٰ پیش کریں گے تراویح کی نماز پڑھنا بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تھا۔ عمر بن خطاب یہ وہ واحد شخص ہے جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور متعدد صحابہ کرام کو اس بدعت کے ایجاد کرنے کے بعد لگا دیا۔ اب لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے اس طرح کے جملے کہتے ہوئے سنو گے اور یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی شہادت پیش کی تھی، نعم البدعۃ ھذہ، اس بدعت کو ایجاد کرنے کے بعد عمر بن خطاب نے کہا تھا یہ بہترین بدعت ہے، گویا اس بات کی گواہی خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ اس کا مفہوم کس نے طے کیا؟ ہم نے طے کیا اور اس حدیث رسول سے یہ معنی خود کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز سے روک دیا۔ کیا ہم آپ کے فہم کے پابند ہیں؟ ہم کسی اور کے فہم کے پابند ہیں؟ دنیاوی زندگی میں لوگوں نے کسی کو اپنا امام بنا لیا ہو، اگر اس نے اس فہم کو اپنایا ہو کیا ہم اس کے فہم کے پابند ہیں؟ نہیں۔ صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہمارے لیے وہ معیار ہے۔ ہم کیوں صحابہ کرام کے فہم کو، سمجھ کو معیار بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ کائنات کے رب نے ان کے فہم کو معیار بنایا اور یہ واضح کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر کامیابی چاہتے ہو صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ۔ صحابہ کرام نے اس سے کیا سمجھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ غالباً سن 13 ہجری کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ جماعتوں میں بٹ کر کے تراویح کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر اور اسی طرح تمیم الداری رضی اللہ عنہ پر لوگوں کو اکٹھے کر کے اور یہ کہا کہ تم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ دوسری رات آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے، تمیم الداری رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ جملہ کہا تھا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی بہترین بدعت ہے۔ اس بدعت کا کیا معنی ہے ابھی میں آپ کو بتلاؤں گا، مجھے یہ اصل بتلانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی تیسری رات نہیں تشریف لائے یا یہ کہ چوتھی رات تشریف نہیں لائے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز سے منع کر دیا، یہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سمیت
تمام صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے علامہ عبد البر رحمہ اللہ نے ایک معنی نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ خشیتو کہا یہ بتلانے کے لیے کہ مجھے ڈر ہے اس بات سے کہ تراویح کی نماز فرض نہ کر دی جائے. میں تمہیں منع نہیں کرتا اور کسی بھی روایت کے اندر کوئی یہ نہیں پیش کر سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو. جب اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ایسی صورت میں ہم اپنی طرف سے یہ معنی کیوں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا؟ اور اگر آپ پیش بھی کریں ہمیں آپ کے فہم سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں صحابہ کرام کے فہم سے لینا دینا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام نے اس حدیث مبارکہ سے یہی سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کا نزول ہوا کرتا تھا. ایسی صورت میں اگر کوئی عبادت فرض بھی کی جا سکتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں کوئی بھی عبادت نہیں فرض کی جا سکتی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی بھی عبادت نہیں فرض کی جا سکتی. اور ایک شرعی قاعدہ ہے کہ اگر کوئی صحابی کسی حدیث پر یا یہ کہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے اور ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, اگر ہم اس حدیث کو چھوڑ بھی دیں تب بھی ایک شرعی قاعدہ ہے. اہل علم نے اس قاعدے کو وضع کیا. ہاں پرانی آیات کے روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ شرعی اصول کیا ہے کہ اگر کتاب اللہ سے کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی حدیث نہیں ملتی اور روایتوں میں ہمیں کسی صحابی کا عمل مل جاتا ہے کہ صحابی نے ایسا عمل کیا ہے اور اس کی دلیل کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں ہے, ایسی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس صحابی نے جو یہ عمل کیا ہے اس کے وروج میں, اس صحابی کے اپوز میں کسی دوسرے صحابی کا عمل یا قول موجود ہے یا نہیں. اگر کسی صحابی کا عمل یا قول موجود نہیں ہے ایسی صورت میں اس صحابی نے اس عمل پر عمل کیا اگرچہ کتاب اللہ سے کوئی آیت کریمہ موجود نہیں, سنت رسول سے کوئی حدیث موجود نہیں, تب بھی ہمارے لیے وہ ویسے ہی ہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معیار بنایا. اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان اور تقوی کی گواہی دی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ بدعات کو انجام دینے لگے وہ یہ نہ سمجھے کتاب اللہ میں آیت موجود نہیں ہے, سنت رسول میں حدیث نہیں موجود ہے, فلاں صحابی عمل کر رہا ہے لہذا یہ بدعت ہے. یہ بدعت نہیں ہو سکتی. اگر صحابی عمل کر لے ہمارے لیے وہ ویسے ہی ہے. اگر کسی صحابی کا اختلاف وارد نہیں ہوتا تو یا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس وجہ سے کہ کوئی بھی صحابی ایسا عمل نہیں کر سکتا جس کا ثبوت کتاب اللہ سے یا سنت رسول سے موجود نہ ہو. ممکن ہو ہم یہ کہیں گے ہم نے حدیثوں کی کتابوں میں تلاش کیا ہمیں وہ عمل نہیں ملا لیکن صحابی سے عمل ملا تب بھی ہمارے لیے حجت ہے. یہ ایک الگ مسئلہ تھا, ایک شرعی اصول تھا, لیکن کہنا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہمارے پاس موجود ہے. انی خشیت ان تفرض علیکم والی روایت. رہی بات اس کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تراویح کا نماز کے لیے لگا دیا اور یہ ٹکڑا کیوں کہا نعم البدعۃ هذه, یہ کتنی بہترین بدعت ہے. اس سلسلے میں اہل علم کے اقوال کو آپ دیکھیں گے, متعدد اقوال اس سلسلے میں پا جائیں گے. یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بدعت کو ایجاد نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو جب معیار بنایا گیا ان سے بدعت کا شرور نہیں ہو سکتا. اگر کوئی صحابی عمل کر لے بلا شبہ وہ ہمارے لیے حجت ہوگا. یہ بات تو واضح ہو گئی بدعت کا شرور صحابی رسول میں سے صحابہ کرام میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نہیں واقع ہو سکتا. اس کے باوجود بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ٹکڑا کیوں کہا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ بدعت کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری کے اندر جب آپ معنی دیکھنے جائیں گے اس کا یہ معنی ہے ایسی چیز کو ایجاد کر لینا جس کی مثال پہلے سے نہ پائی جاتی ہو. اور شریعت کی نگاہ میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس کی مثال کتاب اللہ میں موجود نہ ہو, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو, صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہ پایا جاتا ہو اور کیا جا سکتا ہو اس عمل کو اس کے باوجود بھی نہ کیا گیا ہو. شریعت کی نگاہ میں یہ بدعت ہے اور اس کی مذمت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر متعدد احادیث کے اندر بیان فرمائی. تو گویا یہ لغوی معنی ہے. عمر بن خطاب نے یہ کہنا چاہا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تیسری رات یا یہ کہ چوتھی رات کے تشریف نہ لانے کے بعد سے لے کر کے اب تک کی یہ پہلی نماز تراویح میں لوگوں کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں، اس ناحیے سے یہ ایک نئی نماز تھی، وگرنہ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا۔ آپ آگے چلتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو نماز تراویح پڑھنے کا اور لوگوں کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور کتنی رکعت پڑھنے کا حکم دیا؟ 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ موطا امام مالک میں آپ اٹھائیں گے تو 11 رکعت کا صریح الفاظ کے ساتھ لفظ موجود ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا گیا اور تقریباً 21 رکعت کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے ترمیم، اور اسی طرح ایک کتاب ہے الاستذکار، اس کے اندر 23 رکعت کا ذکر کیا گیا۔ لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ جتنی بھی رکعت 11 رکعت کے علاوہ جتنی بھی رکعت ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں۔ اگر ہم ان روایات کو صحیح بھی مان لیں، اگر ہم ان روایات کو 21 رکعت کی روایت کو 23 رکعت کی روایت کو ہم صحیح بھی مان لیں، الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ جاتی ہے اور اس کے اپوز میں کسی صحابی کا قول آتا ہے، کسی صحابی کا عمل آتا ہے، چاہے وہ افضل صحابی رسول صدیق اکبر کا ہو، اس کے باوجود بھی ہم کس کی بات مانیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اور صدیق اکبر کے بارے میں یا جس صحابی کے بارے میں یہ قول موجود ہے، ہم اس کے بارے میں عذر تلاش کر لیں گے کہ ممکن ہے کہ حدیث ان تک نہ پہنچی ہو۔ ہم ان کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے کہ صحابی رسول نے ایسا عمل کیسے کر لیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے یہ عمل اس وجہ سے کیے صحابی رسول نے، اس وجہ سے کہ ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جتنی بھی روایت موجود ہے اصلاً یہ کہ وہ ضعیف ہے 11 رکعت کے علاوہ، اگر ان روایات کو صحیح بھی مان لیں تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اگر کسی بھی کتاب سے کوئی حدیث ملتی ہے اور اس کے اپوز میں ایک ٹکرانے والی روایت صحیح بخاری میں موجود ہوتی ہے، چونکہ صحیح بخاری کا درجہ ساری کتابوں میں سب سے افضل ہے، اس ناحیے سے بھی ہمیں ترجیح حاصل ہوگی صحیح بخاری کی اس روایت پر۔ اور دوسری ہے ایک شے کہ اس کے رد کرنے کا کہ اگر ہم ان تمام روایات کو صحیح بھی مان لیں، 21 رکعت والی روایت کو، 23 رکعت والی روایت کو، اس کے باوجود بھی ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے کہ قیام اللیل یہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز یہ رات کی نماز ہے، اور اسی طرح چاہے تراویح کی نماز ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات اور چوتھی رات تشریف نہیں لاتے، یہ رات کی نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات ہی پڑھی ہے، گواہی کس نے دی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، یہ رمضان کا لفظ اور اسی طرح غیر رمضان کا لفظ، ان دونوں لفظوں کے ساتھ بیان فرماتی ہیں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے غیر رمضان کا مہینہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ رات کی نماز ہے، دن کی نماز ہوتی، اگر کسی صحابی رسول کے تعلق سے گواہی آتی ہم ایکسپٹ کرتے، رات کی نماز ہے، اور بیویوں سے زیادہ رات میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں بیویوں سے زیادہ کون زیادہ جان سکتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے اگر گواہی دی، ان کی گواہی مانی جائے گی، اگر اپوز میں کسی دوسرے صحابی کا قول آتا تب بھی ان کی بات مانی جاتی، اس وجہ سے کہ یہ گھر کا معاملہ تھا، رات کا وقت تھا، اور ان سے بہتر کوئی اور نہیں جان سکتا تھا، لہذا اس ناحیے سے بھی ہمیں یہ ترجیح حاصل ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس گواہی پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نماز تراویح نہیں پڑھی، اگر ہم ان رکعات کو، ان روایات کو صحیح مان لیں۔ لیکن میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی کہ جتنی بھی رکعت 11 رکعت کے ماں سوا ہے ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، اور اگر ہم صحیح بھی مان لیں تب بھی ہمارے لیے ترجیح حاصل ہوتی ہے اس روایت کو جس روایت میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نماز تراویح نہیں پڑھی۔ ہمیں بجائے اس کے کہ 11 رکعت والی تراویح کو بدعت کہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھنا یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے موجود ہیں، اور ایجاد کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ کتنی بہترین بدعت ہے۔
بجائے اس کے کی ایک سنت کو ہم بدعت کہیں. لوگ جو شبینہ کا اہتمام کر رہے ہیں اس کو کوئی بدعت کہنے والا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے رمضان کا مہینہ آئے گا, لوگ دین کا مذاق اڑائیں گے, قرآن مجید کا مذاق اڑائیں گے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دھجیاں اڑائیں گے. لوگ شبینہ کا اہتمام کریں گے, 1 رات کی 3 رات کی نمازوں کا یا یہ کی تراویح کی نماز کا اہتمام کریں گے, 10 راتوں کی نماز کا تراویح کی نماز کا اہتمام کریں گے. اس کے بعد آزاد ہو جائیں گے, 10 رات کے اندر پورے قرآن مجید کو ختم کر دیں گے, 3 رات کے اندر پوری نماز تراویح کو یا یہ کی پورے قرآن کو ختم کر دیں گے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کا انداز کیا ہونا چاہیے. اس کے برخلاف آپ جاتے ہیں, وہ آپ قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور علامہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے, نواقض اسلام نے, یعنی ایسی چیزیں جن کے کرنے کی وجہ سے ایک انسان دین اسلام سے باہر نکل جاتا ہے, ایک شے ذکر کی تھی, من استہزأ بشیء من دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم او سوا به او قادر. کسی نے بھی اگر دین کے کسی بھی مسئلے کا مذاق اڑایا, چاہے اس کے ثواب کا مذاق اڑا رہا ہو, عقاب کا مذاق اڑا رہا ہو, تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے ایسا انسان کافر ہو جاتا. ہم آپ کو کافر نہیں کہتے, لیکن آپ کا عمل کفری عمل ہے, اس وجہ سے اس عمل کی بنیاد پر دین کا مذاق اڑ رہا ہے, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, منافقین جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں, صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے ہیں, جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم دراصل مذاق کر رہے تھے, کھیل کود کر رہے تھے, آپ کی توہین کی مقصد نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی کہہ دو قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. کیا آپ کو اللہ ہی ملے تھے مذاق اڑانے کے لیے, اللہ کی آیات ہی ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے مذاق اڑانے کے لیے. آگے اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ مذاق اڑانے کی بنیاد پر ایک انسان دین سے باہر نکل جاتا ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم نے ایمان اگر قبول بھی کیا تو کفر کرنے کے بعد معذرت پیش نہ کرو, اس وجہ سے کہ تمہارا عمل یہ کفریہ ہے. لہذا اس ناحیے سے ہمیں سنگینی برتنے کی ضرورت ہے. ہم مذاق نہ اڑائیں. ہاں, دین اسلام کا کسی بھی عمل کے ذریعے اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ مذاق نہیں ہے, آپ بتائیے مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے. لوگ 10 دن کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں, رمضان بھی ختم, تراویح بھی ختم, قرآن بھی ختم, یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے پورے مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے تمام سلف کے بارے میں ملے گا کہ وہ تراویح کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. اگر ایسا اس کی اجازت دے دی جاتی, کل کے دن ایک انسان کھڑا ہوگا, 29 دن کی ساری نمازیں ایک ہی دن میں پڑھ لے گا اور 29 دن آزاد ہو جائے گا. میرے بھائی, یہ دین کا مذاق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق ہے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناحیے سے سنگینی برتنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ, کتاب و سنت پر کام کر رکھ. رب العالمین ہم سبوں کو سنتوں کا شہدائی بنا. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو منہج سلف پر گامزن کر دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسی پر گامزن رکھ. جب ہمارا خاتمہ فرما اس توحید پر فرما جس توحید پر تو نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.